السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 363 کوڈ کی جو بک ہے اردو لازمی، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اور آج سے آن ورڈ اس بک پر ایک کمپلیٹ لیکچر سیریز سٹارٹ کریں گے، یعنی اس بک کے ہر یونٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتے جائیں گے۔ اس کے گیسٹ پیپرز، پاسٹ پیپرز وغیرہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور جو پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوں گے اور ان کو کیسے تیار کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو اس لیے کوشش کریں اس لیکچر سیریز کو جوائن کر لیں۔ اگر آپ کو اس بک کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں یا کسی اور بک کے ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، گیسٹ پیپرز، پاسٹ پیپرز وغیرہ، شارٹ ٹرم میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ اوکے جی، اب پراپرلی اس بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بک کا کنٹینٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کے اندر جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ایک تو مضامین ہے، یونٹ نمبر 1 میں مضامین ہیں، پھر ناولز ہیں، پھر ڈرامے ہیں، سفر نامے ہیں، مکتوب نگاری ہے، اور پاکستانی ادب، حمد، نعت، غزلیات، نظمیں اور قواعد و انشاء ہے۔ تو وہ بہت لمبا چوڑا اس کا جو ہے نا وہ سلیبس ہے۔ ون بائی ون ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو مارک کرواتا جاؤں گا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یونٹ نمبر 1 ہے مضامین۔ اب مضامین میں مختلف اس کے ٹاپکس ہیں۔ ایک سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے، غلامی ایک لعنت ہے، یہ سب سے پہلا مضمون ہے۔ اس میں اور بھی ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال آج کے اس لیکچر میں ہم اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور انتہائی امپورٹنٹ مضمون ہے، پیپر کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اچھا جی، اب مضمون سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کا جو مصنف ہے نا، لکھنے والا مضمون کو، اس کے حالات زندگی کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوسچن اکثر و بیشتر آ جاتا ہوتا ہے۔ تو وہ مضمون کس نے لکھا ہے، اس کے حالات زندگی جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس میں سے کوسچن آ جاتا ہے، بعض اوقات شارٹ کوسچن بھی بنا دیتا ہے، بعض اوقات وہ ویسے کہہ دیتا ہے کہ کسی دو مصنف کا نام بتا دیتا ہے، سر سید احمد خان، اس کے حالات زندگی لکھیں جی۔ اچھا جی، اب حالات زندگی کیا تھے؟ سر سید احمد خان جو ہے نا وہ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مصلح قوم اور بلند پایا ادیب تھے، یعنی قوم کی اصلاح کرنے والے، مصلح قوم، قوم کی اصلاح کرنے والے اور ایک اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت کا زوال اور انگریزوں کی حکومت کا عروج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے میں ناکامی کے بعد جب مسلمانوں کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا، تو سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو کے اس خیال کو غلط ثابت کیا۔ اچھا، جب جنگ آزادی لڑی گئی نا تو وہ ناکام ہو گئی۔ اب اس کے بعد پہلے بھی مسلمانوں کی حالت تو خراب ہی تھی، لیکن جنگ آزادی جب ناکام ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کی حالت اور مزید خستہ حال ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ وہ جنگ آزادی جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر لڑی تھی، لیکن انگریز جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا، اور مسلمانوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، نوکریوں سے برطرف کیا جا رہا تھا، اور بہت ساری مشکلات مسلمانوں کو پیش تھیں۔ تو اس اثناء میں سر سید احمد خان جو ہے نا، انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند، یعنی بغاوت ہند جو ہوئی، جنگ آزادی جو لڑی گئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس رسالے میں سر سید نے وہ ڈسکس کیے اور یہ ثابت کیا کہ اس کے ذمہ دار صرف مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہے نا وہ 1869 میں انگلستان چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں کی تہذیب اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جدید مغربی علوم کے بغیر مسلمان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ یعنی سر سید نے اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے یہ تحقیق کی کہ مسلمانوں کو جو دنیاوی علوم ہیں، جو جدید ماڈرن ایجوکیشن ہے، وہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر واپس آ کر 1875 میں جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ پھر انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا 1875 میں ہی، تہذیب الاخلاق۔ یہ انگریزی رسالے تھے، سپیکٹیٹر اور ٹیٹلر انہی کی طرز پر، اسی طرح کا مطلب انہوں نے ایک رسالہ لکھا، تہذیب الاخلاق۔ اس میں شائع ہونے والے سر سید کے مضامین مقالات سر سید کے نام سے کئی جلدوں میں مرتب کیے گئے۔ اس کے بعد اور بھی کئی تصانیف ہے سر سید کی، خطبات احمدیہ ہے، تبیین الکلام ہے، آثار السنادید ہے، تفسیر القرآن ہے، سفر نامہ لندن ہے۔ یہ 4-5 جو سر سید کے لکھے ہوئے ہیں نا تصانیف، یہ آپ کو نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کا بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تصانیف کے نام لکھیں۔
تو اس طرح کا بھی کوشچن، ویسے بھی اگر آپ جابز وغیرہ میں اپلائی کرتے ہیں نا تو ٹیسٹ انٹرویوز کے اندر اسی طرح کے کوشچنز آتے ہیں، شارٹ کوشچنز یا ایم سی کیوز ٹائپ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سر سید کب پیدا ہوئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سر سید نے کون کون سی خدمات سر انجام دی، خاص طور پر جو جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی وہ بے بہا تھی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ گئے اور وہاں پر انہیں یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو جو جدید تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ پھر 1875 میں انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اور رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے یہ بھی ان کا شائع ہوا۔ اس کے بعد اور بہت ساری تصانیف ہیں، خطبات احمدیہ، تبیین الکلام، یہ سارے نام آپ کو آنے چاہیے۔ اچھا، زیر مضمون زیر نظر مضمون جو ہے نا، یہ والا مضمون غلامی ایک لعنت ہے، یہ مقالات سر سید سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد 1898 میں ان کا انتقال ہوا اور علی گڑھ میں مدفون ہوئے، یعنی دفن ہوئے۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے، صرف یہ ایک دو جو تاریخ ہیں، ڈیٹس ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی بس، اور تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے اتنی۔ یا نام ہے یہ والے سر سید کی جو تصانیف ہے نا، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے، انہوں نے جس کالج کی بنیاد رکھی وہ بھی نام آپ کو آنا چاہیے، بس یہی اس میں تین چار چیزیں ہیں امپورٹنٹ۔ اس کے بعد ان کا جو مضمون ہے غلامی ایک لعنت، اس کا متن پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے جو چیزیں پیپر میں آتی ہیں نا، ایک تو خلاصہ آ سکتا ہے، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز اس کی ہے کہ غلامی ایک لعنت، اس کا خلاصہ لکھیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اس سبق کا متن جو ہے نا وہ آنا چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ نے بس اس کا کنسیپٹ لینا ہے، رٹا بالکل نہیں لگانا، اپنے الفاظ میں آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے یہ سبق جو ہے نا یہ ہے بھی اسی طرح کا، کیونکہ اس میں کوئی سٹوری نہیں ہے، جو سٹوری ٹائپ ہوتا ہے نا سبق، کہانی جو ہوتی ہے اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ رٹا لگا بھی نہیں سکتے، یہ بھول جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کا کنسیپٹ سمجھنا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھتے ہیں آسان الفاظ میں۔ خدا نے انسان کو ایک ایسی ہستی بنایا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے، اس کو ذی عقل اور ذی شعور پیدا کیا، یعنی انسان جو ہے نا وہ عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، آزاد اور خود مختار اللہ کریم نے اس کو فطرتاً پیدا کیا۔ مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، اس کو تمام قوا ظاہری اور باطنی عطا کیے، یعنی تمام طاقتیں اس کو عطا کی، ان کے استعمال کی اس کو قدرت بخشی، یعنی وہ اپنی جو طاقت ہے اس کا استعمال اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، ہر کام کے شروع کرنے کی سمجھ اور اس کے انجام کی سوچ اس کو دی، مطلب ہر کام کی سوچ سمجھ دی کہ یہ کام اچھا ہے برا ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا برا ہوگا، تاکہ ہر کام کا آغاز اور انجام خود سوچ لے۔ اس کو ایسی فطرت پر بنایا کہ وہ خود اپنے لیے تمام چیزوں کے مہیا کرنے کا حاجت مند ہے۔ خود خدا نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، مطلب وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ بس یہ تمام حالتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس پتلے کے صانع کی مرضی ہے، یعنی یہ پتلا جو انسان ہے اس کے صانع کی مرضی، اس کو بنانے والے کی مرضی یہی تھی کہ یہ پتلا خود آپ مالک رہے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ خود اپنی جو حاجت ہے وہ خود پوری کرے، اپنی ضرورت خود پوری کرے، اپنے لیے کوشش کرے، جتنی وہ کوشش کرے گا اتنی اللہ کریم اس کو وہ چیز عطا کرے گا۔ تو اس لیے سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ اس کو بنانے والے کی بھی یہی مرضی تھی کہ یہ خود اپنا مالک آپ رہے، یعنی یہ آزاد رہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی انسان کی فطرت پر بات۔ اب پہلے پیراگراف میں سر سید احمد خان نے یہی سمجھایا کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہے، اور قدرت نے اس کو خود مختار بنایا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے، اپنی جو اس کو طاقتیں دی گئی یا قوت دی گئی یا اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، جتنی استعمال کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اللہ کریم اس کو اتنا عطا کرے گا۔ اب غلامی کے بارے میں، غلامی ان تمام چیزوں کے یا یوں کہوں کہ صانع کی مرضی کے برخلاف ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں جو غلامی لفظ ہے نا وہ ان چیزوں کے خلاف ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بنانے والے کی مرضی کے خلاف ہے، مطلب بنانے والے کی مرضی یہ ہے کہ یہ خود مختار رہے، تو وہ غلامی اس خود مختاری کے خلاف ہے، اور اس لیے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں غلامی سے بڑی کوئی چیز فطرتی نیکی کے جو اصلی منبع تمام نیکیوں کا ہے برعکس اور مخالف نہیں ہے، مطلب غلامی سے بڑی کوئی بھی چیز مخالف نہیں ہے، غلامی سب سے بڑی مخالف ہے۔ غلامی بے انتہا بدیوں کی جڑ ہے اور تمام بد اخلاقیوں کی ماں
اور کلیتاً اخلاق حمیدہ کی دشمن ہے۔ مطلب یہ ساری برائیاں غلامی میں ہیں۔ کیا پاک پروردگار ایسی ناپاک چیز کو انسان کے حق میں جائز کرتا؟ یہ مطلب سوال کر رہے ہیں کہ مطلب کیا اللہ تعالیٰ اس کو جائز کرتا کہ اتنی جو بری چیز ہے، کیا خدا تعالیٰ ان تمام صفات کو جو اس نے انسان میں پیدا کی ہیں غلامی کی حالت سے برباد کرنا پسند کرتا؟ یہ تمام لطیف قوا جو خدا نے انسان میں اس لیے پیدا کیے ہیں کہ خدا کے لیے کام میں آئیں، دوسروں کے تصرف میں جانے پر راضی ہوتا، جبکہ خدا خود الہام کر چکا ہے کہ ترجمہ اس کی عربی میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس میں زبریں زیریں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز غلط نہ ہو جائے۔ تمام مرد میرے غلام ہیں اور تمام عورتیں میری لونڈیاں ہیں، تو کیا وہ اپنا شریک پیدا کر کے خوش ہوتا؟ اچھا، آزادی جو ہر انسان کا قدرتی حق ہے، غلامی ٹھیک ٹھیک اس کو برباد کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب غلامی اس آزادی کو برباد کرتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، سر سید احمد خان قوم کے اندر آزادی کا جذبہ ابھار رہے ہیں، آزادی کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ قدرتی حقوق کا برباد کرنا اصلی ظلم اور ٹھیٹ نا انصافی ہے۔ بس انسان ایسی خطاؤں کا خطاوار ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ناقابل سہو و خطا نہیں ہے، مگر خدا ایسے قصور کا تقصیر وار نہیں ہو سکتا، وہ تمام خطاؤں سے پاک اور تمام تقصیروں سے مبرہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ اگر غلام آرام و آسائش سے رکھے جائیں، جامع یہ اردو کا ہی لفظ ہے، جائیں کو بولتے ہیں، اور رحم و محبت سے پرورش کیے جائیں تو کوئی برائی نہیں ہے، محض غلطی اور سراسر دھوکہ ہے۔ غلامی فی نفس ہی ایک قدرتی گناہ ہے اور ان کو بدسلوکی سے روکنا دوسرا گناہ ہے۔ بس کوئی چیز قدرتی گناہ سے زیادہ خوفناک نہیں ہے، تو گویا غلامی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ گناہ ہے۔ غلامی تمام اخلاق انسانی کو خراب کرنے والی ہے۔ غلاموں کے حالات اور ان کی عقل اور عادات انسانی حالت سے تنزل کر کے حیوانی حالت میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ غلام بناتے ہیں وہ جبر اور ناانصافی سے انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے تنزل کی حالت میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، اب ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غلام بناتے ہیں، جو لوگوں کو خریدتے ہیں، اپنا غلام بناتے ہیں، تو گویا وہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے نا، سب سے ساری مخلوقات سے جو افضل ہے، اس کی تنزلی کرتے ہیں، یعنی اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ غلامی کی حالت میں انسان کے تمام قدرتی قوا جس کو خدا نے وسیلہ ترقی بنایا ہے معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی حالت ہر طرح پر ان کی ترقی کی، جن کی ترقی کرنا قدرت کے قانون بنانے والے قادر مطلق کی مرضی ہے، مانے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے، سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ غلامی میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی جو اپنی اندرونی قدرتی طاقت ہوتی ہے نا، قدرتی قوا ہوتا ہے جس کو خدا نے اس کی ترقی کا وسیلہ بنایا ہوتا ہے، وہ معطل ہو جاتے ہیں، یعنی بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ انسان بروکار نہیں لا سکتا اور ترقی نہیں کر سکتا۔ محنت و مشقت اٹھانے کی قوت جو خدا نے انسان میں اس مراد سے پیدا کی ہے کہ انسان اپنی ترقی اور بھلائی کے لیے صرف کرے، غلاموں میں بالکل معدوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی کوئی محنت ان کے لیے نہیں ہے۔ محبت اور الفت جو انسان کی زندگی کی جان ہے اور جس پر دینوں دنیا کی بھلائی منحصر ہے، غلامی کی حالت میں بالکل مردہ ہو جاتی ہیں۔ ملکیت کی جو ایک قدرتی خوشی ہے وہ غلاموں میں بالکل معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کے یہاں تک کہ خود اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہوتے، اور یہ حالت ادنا سے ادنا جاندار سے بھی جس کو خدا نے پیدا کیا ہے نہایت کمینہ اور بدتر حالت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سر سید یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن جب وہ غلام بن جاتا ہے نا تو وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، چونکہ غلام بجز روٹی کھانے اور کپڑا پہننے کے اور کوئی حق دنیا میں اپنے لیے نہیں رکھتے، اس لیے وہ ان تمام حقوق سے جو خدا نے ایک انسان کے دوسرے پر پیدا کیے ہیں نا واقف رہتے ہیں، اور اس لیے کچھ ان کی قدر نہیں جانتے، اور گناہ اور دوسروں کی حق تلفی اور طرح طرح کے جرائم دینی اور دنیاوی کے مجمع بن جاتے ہیں، اور اپنے نفس کو کسی طرح ضبط میں نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ غلاموں کی حالت ہے کہ وہ صرف روٹی اور کپڑے تک محدود رہ جاتے ہیں، اور باقی جو حقوق ہیں وہ ان سے ناواقف ہو جاتے ہیں۔ نہایت سچ کہا ہے جس نے کہا ہے کہ غلام زمانہ موجودہ کی مخلوق ہے، غلام زمانہ موجودہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اس کی حالت قابل ترقی کے نہیں ہے۔ زمانہ آئندہ ان کے لیے در حقیقت تکرار زمانہ گزشتہ کی ہے۔ ان کو قوائے انسانی میں بجز بھوک اور غصے کے کچھ نصیب نہیں، پیش بینی اور پیش بندی میں حیوان مطلق سے کچھ بھی
زیادہ نہیں۔ جو قوت کے خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی خواہشوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے بخشی ہے، وہ غلامی کی حالت میں زائل ہو جاتی ہے، اور اس لیے غلام نہایت کمینہ خواہشوں اور خوشیوں کے بالکل یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور نفس امارہ کے روکنے کی باغ ان کے قابو میں نہیں رہتی۔ اچھا، غلاموں کے بارے میں سر سید یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ غلام کی جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو اس خواہشوں کو اعتدال میں رکھنے والی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہوئی ہے نا، وہ زائل ہو جاتی ہے، یعنی وہ خراب ہو جاتی ہے غلامی کی وجہ سے۔ اور غلام جو ہے نا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے کمینے ہو جاتے ہیں، نہایت کمینہ پن ان کے اندر آ جاتا ہے، نفس امارہ کو روکنے کے باغ ان کے قابو میں نہیں رہتی۔ نہایت سچا قول ہے کہ غلامی کی حالت غلاموں کے خیالات اور اخلاق کو خراب اور ابتر کر دیتی ہے۔ وہ اپنی پیدائش سے ظلم و بے انصافی کے مظلوم رہتے ہیں، اور اس لیے انصاف اور انسانیت کے حقوق کو بہت کم جانتے ہیں۔ ان کا مدرسہ ہے ایمانی اور فساد ہے۔ اچھا، یہ مس پرنٹنگ ہے، مدرسہ بے ایمانی اور فساد ہے، یہ بے ایمانی لکھا ہوا ہے۔ ان کے تمام حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے دوسروں کے استحقاق کو توڑنا اور ضائع کرنا گویا ان کی جبلت ہو جاتی ہے، اور اسی سبب سے چوری، جھوٹ بولنا ان کا روزمرہ کا کام ہو جاتا ہے غلاموں کا، اور اس کی برائی اور گناہ گاری ان کو سمجھانا امکان سے خارج ہوتا ہے۔ پس ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا ان کے تمام قومی، عقلی اور اخلاقی سب ضائع ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد غلاموں کی حالت کی خرابی۔ ان کی جسمانی حالت کی خرابی سے کچھ زیادہ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ خرابی زیادہ تر روح کی خرابی ہے۔ انسان کی روح جہاں تک کہ خراب و برباد ہو سکتی ہے، غلامی اس کے خراب اور برباد کرنے کو کافی ہے۔ غلام مطلب جس حد تک انسان کی روح خراب ہو سکتی ہے نا، غلامی اس حد تک اس کو کر دیتی ہے خراب۔ غلام کو اس بات کا مطلق خیال نہیں آتا کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے، مجھ میں کیا کیا قوتیں ہیں، اور ان کو کس طرح اور کس درجے تک ترقی دینا چاہیے۔ تو انسان جو ہے نا، اس کے اندر بہت بڑی طاقت اللہ کریم نے رکھی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک اللہ کریم نے اس کو بنایا ہے، لیکن وہ صلاحیتیں اجاگر نہیں ہو پاتی، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اپنی جو خود اعتمادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ غلامی صرف غلاموں ہی کے اخلاق کو خراب نہیں کرتی، بلکہ ان کے آقاؤں کے، جو لوگ غلام کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اخلاق کو بھی وحشی درندوں کی مانند کر دیتی ہے۔ اچھا، اب سر سید اس بات پر آتے ہیں کہ اب یہ صرف غلاموں کو ہی خراب نہیں کرتی، بلکہ جو غلام بنانے والے ہیں نا، جو آقا ہوتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں ان غلاموں کے، ان کو بھی وہ خراب کر دیتی ہے، ان کو بھی وحشی درندوں کی طرح یعنی ظالم بنا دیتی ہے غلاموں کے لیے۔ یہودی مذہب نے غلامی کے قانون کو جائز سمجھا، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے اس کی نسبت کچھ نہیں کہا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کی نسبت کہا، اس کو کسی نے نہیں سمجھا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان پر بعض قدرتی احسان بیان کرنے میں یوں فرمایا، میں ترجمہ اس کا پڑھتا ہوں، ترجمہ ہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے، عربی نہیں لکھنی ہوتی پیپر کے اندر۔ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور کیا نہیں بتا دیے ہم نے اس کو دو گھاٹیوں کے رستے، پھر وہ نہیں پھلانگ جاتا گھاٹی کو تو جانتا ہے کہ وہ کیا کھائی ہے، وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا فرما دیا کہ لڑائی کے بعد احسان کر کے یہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ مطلب جنگ کے بعد جو قیدی بنتے ہیں نا، غلام بنتے ہیں، تو ان پر احسان یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مطلب ان کو آزاد کر دیا جائے۔ طائف کی لڑائی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی کہ جتنے غلام ہمارے پاس چلے آئیں وہ سب آزاد ہیں، مگر با این ہمہ مسلمانوں کی یہ بدبختی تھی کہ ان کے عالموں نے اپنی قدیم رسم کی غفلت میں اس پر خیال نہیں کیا، اور صرف لڑائی کے قیدیوں کا لونڈی اور غلام بنانا جائز سمجھا، یعنی لونڈی جو عورت آتی ہے اس کو لونڈی بولا جاتا ہے، اور جو مرد ہوتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں۔ مگر ہم صرف خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کریں گے، اور کسی مولوی، ملا، مجتہد، فقیہ کی تقلید سے غلطی میں نہ پڑیں گے، بلکہ جہاں تک ممکن ہے اس مسئلے کی خوب تحقیق کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق۔ مقالات سر سید۔ اچھا، اب اس پورے سبق کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ غلامی کیا چیز ہے، مختلف اس کے پیراگراف تھے، اس میں سب سے پہلے انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا کہ انسان فطری طور پر آزاد تھا۔ اس کے بعد غلامی کے جو اثرات ہیں نا، غلامی کیا کیا کر سکتی ہے، انسان کے ساتھ کیا خرابی پیدا کر سکتی ہے، وہ بیان کی گئی ہے۔
پھر غلاموں کی حالت کا اندازہ لگایا گیا کہ غلام جو ہے ان کی حالت کس حد تک غلامی نے ابتر کر دی ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں کس حد تک جو ہے وہ زائل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سر سید نے غلام بنانے والے جو ہیں نا ان کو بھی ڈسکس کیا، جو مالک ہوتے ہیں، آقا ہوتے ہیں، وہ بھی وحشی درندوں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اور نیکسٹ سر سید نے کچھ حوالے دیے قرآن سے بھی، اور آیت کا ترجمہ حوالہ کے طور پر دیا، پھر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہم صرف خدا اور رسول خدا کی اطاعت کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم آزادی کو اپنائیں گے، ہم اس غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کریں گے۔ تو اب سبق تو ہمیں سمجھ آ گیا، یہاں تک ہی تھا۔ فی الحال اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا مرکزی خیال اور اس کا خلاصہ اور ساری چیزیں باقی جو رہ گئی ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، یا اس کے گیسٹ پیپرز، پاسٹ پیپرز، اس کی شارٹ ٹرم میں آپ بہترین تیاری کرنا چاہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔